اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا صلوات ارشاد عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اربعین سرکار سید الشہداء بہت قریب ہے، اور یہ شب ہم نے سرکار امام حسن علیہ السلام سے منسوب کر رکھی تاکہ ہم دل بھر کر ان کی بارگاہ میں امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر کر سکیں، اور پھر 28 کو ہم نے رسول خدا سے منسوب کیا کہ تاکہ ہم دل بھر کر رسول خدا کا بھی پرسہ اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی ذات پہ غور کریں، ہر انسان سوچے اور غور کرے، جہاں تک میری آواز یہ جائے اور پہنچے، کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ان اعمال کی بنیاد پہ ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ ہم دیکھیں اپنی زندگی کو ہم نے گناہ زیادہ کیے ہیں یا اچھائیاں زیادہ کی ہیں اور عبادتیں زیادہ؟ ہر انسان اپنی اپنی جگہ اگر غور کرے گا اور فکر کرے گا تو میرا جہاں تک انداز ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم جنت میں چلے جائیں، یا ہمارے روزے اس قابل ہیں جس کی بنیاد پہ ہم جنت میں چلے جائیں، یا ہماری عبادت اس قابل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہم تو بہت گناہگار انسان ہیں۔ ہر انسان کا باطن یہی آواز دے گا، لیکن پروردگار عالم وحدہ لا شریک وہ ہے کہ جس نے انسانوں کو مایوس نہیں کیا۔ اس نے جب انسانوں کو بنایا تو وحدہ لا شریک جانتا تھا کہ یہ انسان ہے تو یہ کبھی عبادت کرے گا اور کبھی عبادت سے غافل ہے، تو جب ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت مل سکے اور ہمیں نجات مل سکے، ہم یہاں بھی کامیاب رہیں اور وہاں بھی کامیاب رہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پروردگار عالم نے اس آیت میں اسی کا ذکر کیا۔ ہم نے نصیحت کر دی ہے، اب جو شخص چاہتا ہے راہ خدا اختیار کر سکتا ہے۔ اور پھر وہی جملہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ہمارا کام کشتی تک پہنچنا ہے، منزل تک پہنچانا ان کا کام ہے۔ تو ہر انسان اگر غور کرے عزیزان گرامی، اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پہ وہ یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ مجھے نجات مل جائے گی، اس لیے کہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہے وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے پروردگار، میں تیری عظیم بارگاہ میں اپنے جسم کے کس حصے سے داخل ہوں؟ آخر ان آنکھوں کے ذریعے، آیا ان کانوں کے ذریعے، آیا ان ہاتھوں کے ذریعے، کس طریقے سے تیری عظیم بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں جبکہ یہ گناہگار ہیں؟ تو زان گرامی،
وہ تو ذات معصوم ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہیں. اور پھر مولا کا وہ جملہ کہ پروردگار عالم تو اپنی عدالت سے کام نہ لینا بلکہ اپنے فضل سے کام لینا, یہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو اپنی عبادتوں پہ نازا نہ ہونا بغیر شفاعت کے منزل نہیں مل سکتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو پوری کائنات کے اندر جو دولت ہمارے پاس ہے اور ہمارے ہاتھ میں, وہ کسی کے پاس نہیں ہے عزیزان گرامی. اس لیے کہ کسی کے پاس, سب کے پاس عبادتیں ہوں گی لیکن اس لیول کی عبادتیں نہیں ہوں گی کہ وہ منزل تک پہنچ جائے. ہمارے پاس بھی اس لیول کی عبادتیں نہیں ہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں, لیکن ہمارے پاس جو وسیلے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ جو منزل تک ہمیں پہنچا دیں گے, جو منزل تک ہمیں پہنچا دیں گے. تو عزیزان گرامی اس وسیلے کی قدر کریں, اس سبیل خدا کی قدر کریں, اس راستے کی قدر کریں جو اللہ والا راستہ ہے. تو اللہ والا راستہ کون سا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے سبیل ہدایت کر دی ہے, چاہے اب تم ہمارے شاکر بندے بنو چاہے کافر بندے بنو. یہ سبیل ہدایت کیا ہے؟ ایک ایک نبی سبیل ہدایت ہے, ایک ایک نبی یہی تو سبیل ہدایت ہے. اس لیے کہ ارشاد ہوا کہ ہم قیامت میں ہر امتی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, یعنی اس کی حجت کے ساتھ بلائیں گے. جو جس زمانے میں جس کا امتی رہا تو وہ اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا. تو وہ لوگ جو امام زمانہ کی غیبت کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے, تو عزیزان گرامی انسان جنت میں جائے گا امام کے ساتھ, تو جو بغیر امام کے ہیں وہ کیسے جائیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو عزیزان گرامی کسی کے پاس جو ہے وہ سبیل خدا نہیں ہے, خدا کا راستہ کسی کے پاس نہیں. صراط مستقیم اور خدا کا راستہ ان لوگوں کے پاس ہے بس, جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سب کے لیے ایک سبیل کا انتظام کیا, لیکن کیا کہنے اس وحدہ لا شریک کے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے ایک سبیل کا نہیں 14 سبیلوں کا انتظام کیا. کہیں گے مولانا تو اگر 14 راستے ہیں تو پھر منزل بھی الگ الگ ہوگی. بھئی 14 راستے ہیں تو پھر منزلیں 14 ہونی چاہیے. کہا کہ یہی تو کمال ہے کہ راستے 14 ہیں منزل ایک ہے. راستے 14 ہیں منزل نہیں. اس طریقے سے نہیں پہنچاؤں گا اور آپ کو تر و تازہ کر دیتا ہوں میں. جناب موسیٰ کے امتی جب جناب موسیٰ کے ساتھ چلے تو پیچھے پیچھے کس کا لشکر تھا؟ بابا سے بلند گئے فرعون کا لشکر, اور آگے آگے جناب موسیٰ کے امتی. اب دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے, اور جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ عبور کرو. اب وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. کہا کہ اللہ کے پیارے نبی آپ جو ہے وہ راستہ بنائیے دریا. تو اسا مارا حضرت موسیٰ نے, کیا ہوا؟ راستہ بن گیا. سبیل خدا ہی دنیا میں بھی راستہ بنا سکتا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر آگے اس سے آگے آپ کو کچھ نظر نہ آئے تو پھر اپنے زمانے کی حجت سے توسل کر لو, ایک نیا راستہ پیدا کر دے گا. ایک نیا راستہ جناب موسیٰ نے بنا دیا. اب امت بھی تو امت ہوتی ہے نا. کہا کہ اللہ کے پیارے نبی ایک راستے سے نہیں جائیں گے, ہمیں چاہیے 12 راستے. تو حجت خدا تھی تو ایک ایک کسا مارتے گئے. کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بن گئے. پیچھے فرعون کا لشکر ہے نا, اور ادھر جناب موسیٰ کے امتی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو 12 راستوں سے جائیں گے. تو سب کے راستے تو 12 تھے لیکن منزل ایک تھی. توجہ رکھیے کہ عزیزان گرامی, یعنی حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ راستے 12 بھلے ہی کیوں نہ ہو لیکن منزل ایک رہتی ہے.
ہمارے یہاں بھی الحمدللہ 14 راستے ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ منزل جس راستے سے بھی پہنچو گے منزل وہی ملے گی، آپ پہنچیں گے آپ وہیں پر۔ اور یہ سب سے بڑی، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آج جو ہے کربلا کو دیکھ لیں۔ کوئی افریقہ سے جا رہا ہے، کوئی بر صغیر سے جا رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، لیکن منزل کیا ہے؟ ایک ہے۔ یعنی آئے کہیں سے بھی، منزل ذات حسین ہے۔ تو آپ کربلا تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم کربلا تک اس لیے پہنچ رہے ہیں، یہ سبیل خدا ہے، جب ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے تو یہ وہاں تک پہنچا دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی جو آسانی سی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں نا، اس کی قدر نہیں کر پاتے، اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ لیکن جنہوں نے قربانیاں دے کے ان نعمتوں کو حاصل کیا ہے، ان سے پوچھئے کیسے کیسے عظیم قربانیاں دی ہیں انہوں نے حق کی تلاش میں اور رائے حق کو پانے کے لیے۔ اور آج بھی ماشاءاللہ دنیا بھر میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رائے خدا ہمیں مل جائے اور پروردگار عالم ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، واحد مجمع ہے یہ مولا کے چاہنے والوں کا کہ ایک لمحے کے لیے بھی راستہ منقطع نہیں ہوا۔ اب دیکھیے، بڑی اہم منزل تک میں لا رہا ہوں۔ تمام امتوں میں اور مولا کے چاہنے والوں کی جو امت ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی راستہ منقطع نہیں ہوا۔ بھئی آپ یہاں سے سفر کر کے جانا چاہتے ہیں دوسری جگہ، تو پتہ چلا کہ وہ بیچ میں دریا آ گیا ہے، درمیان میں سمندر آ گیا ہے، تو اب آپ دوسری جگہ نہیں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے یا تو کوئی ایسا انتظام ہو کہ جو اس منزل تک پہنچا سکے۔ لیکن الحمدللہ جو راستہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور امام مہدی علیہ السلام تک، ایک لمحے کے لیے بھی راستے میں کہیں رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ اس فرقے کے علاوہ آپ کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ عزیزان گرامی ایک منزل پہ آ کے راستہ تمام ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دریا ہی دریا نظر آتا ہے، کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں اس گھرانے کے اندر پیدا کیا کہ اگر ہم یہاں سے سلسلہ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام تک ہمارا کوئی سلسلہ منقطع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کتنے خوبصورت خوبصورت راستے ہیں ہمارے پاس۔ تو رسول جیسی ہستی ہے، مولا کائنات جیسی ہستی، جناب زہرا جیسی عظیم ہستی، کسی ایک سے بھی آپ متصل ہو جائیں آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ دیکھیں آگے بڑھے، جس کی یہ مناسبت ہے سرکار امام حسن علیہ السلام، کتنی عظیم ہستی ہے۔ انسان اگر ان سے مل جائے، ان سے توسل اختیار کرے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ عزیزان گرامی، ہمارے بہت سے علماء کے ایسے بڑے واقعات ملتے ہیں، انہوں نے جس مولا سے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ مولا ہم آپ سے ملاقات چاہتے ہیں اور آپ کی زیارت چاہتے ہیں، تو ہماری ان معصوم ہستیوں میں سے ان معصومین نے اپنی زیارت اپنے چاہنے والوں کو کرائی۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا جملہ میں صرف کر رہا ہوں۔ انسان اگر چاہے کہ اپنے امام علیہ السلام سے، جو زمانے کے امام ہیں، ان سے بھی ملاقات کرنا چاہے، ایسا نہیں ہے کہ ملاقات ممکن نہیں، لیکن اس کے اندر شہرت نہ ہو، اس کے اندر شہرت نہ ہو کہ ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ امام علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی، پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ خلوص نیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اور جو میرے استاد ہیں آیت اللہ میر محمود داماد اصفہانی، جب امریکہ سے ایک وفد آیا اور انہوں نے ان سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ اس وقت وہ کون سا عالم دین ہے کہ جس کی سب سے قریب امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ جو لوگ زیارت کربلا کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں
اشارہ کر رہا ہوں وہ کتنا مقدس مقام ہے جہاں پہ آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، لیکن ذکر کر رہے تھے جب ہمیں درس دے رہے تھے. وہ بذات خود انہوں نے بتایا ہے، کہہ لیں گے میں اس عالم کا نام تو نہیں لوں گا، اس شخصیت کا نام تو نہیں لوں گا جس نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے، لیکن یہ جو جمعرات گئی ہے، اسی جمعرات میں ایک شخص نے امام حسین کے حرم میں جو ابراہیم بن مجاب کی جو قبر ہے، جناب ابراہیم بن مجاب کی قبر ہے، ادھر جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، اور آپ ادھر سے سرہانے کی طرف سے تشریف لائیں گے تو ابراہیم بن مجاب کی قبر ہے. تو انہوں نے کہا ایک شخص ہے کہ جس نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے ابراہیم بن مجاب کی قبر کے پاس. تو عزیزان گرامی، آپ جب کربلا کے لیے جا رہے ہیں تو نہ جانے وہاں پر کس شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو جائے. اور اگر آپ یہ ارادہ لے کے چلیں کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام سے بھی ملاقات کرنی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی بھی زیارت کرنی ہے، تو بعید نہیں ہے کہ آپ اپنے امام علیہ السلام کی بھی زیارت وہاں پہ انشاءاللہ کریں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کیونکہ عزیزان گرامی، انہیں جاننا اور ہے اور انہیں پہچاننا، یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب محمد ہیں. تو آج کی یہ تاریخ سرکار امام حسن سے منسوب. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلا جواب ہے دشمنان رسالت کے لیے. یہ سب سے پہلا جواب ہے. کون سا جواب ہے؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ رسول ابتر ہیں، رسول منقطع النسل ہے، رسول کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. لیکن جب دستے نبوت کے اندر امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو سب کے سب مایوس ہو گئے، سب کے سب مایوس ہو گئے. اس لیے کہ امام حسن پہلا جواب ہے، پہلا تماچا ہے نبی کے دشمنوں کے چہرے کے اوپر، ہے نا. اور کیا کہنے سرکار امام حسن کا، روایتیں بھری ہوئی ہیں. جس طریقے سے امام حسین پشت رسالت میں حالت نماز میں سوار ہو جاتے تھے تو رسول اپنے سر کو بلند نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے اگر امام حسن بھی پشت رسالت پر سوار ہو جاتے تھے تو رسول اپنے سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے تھے. اور مدینے میں رسول خدا امام حسن کو اپنے شانے پہ لے کے پھرتے تھے. اور کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے، تو رسول اللہ نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ سواری تو تجھے نظر نہیں آئی، یہ کیوں نہیں کہتا کہ کتنا خوبصورت سوار ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اتنی ہلکی صلوات نہیں، بس آپ میرے ساتھ سفر کرتے چلے جائیں انشاءاللہ. پھر میں جو بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہ تحفہ بھی دے کے انشاءاللہ آج پھر جاؤں گا میں آپ کی عظیم بارگاہ میں. تو عزیزان گرامی، سرکار امام حسن علیہ السلام بچپن سے ہی صاحب فضیلت تھے، جس طریقے سے ان کے آباء و اجداد صاحب فضیلت رہے. کون ہے امام حسن علیہ السلام؟ سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ مولا میں آپ کا امتی ہوں اور اسی شہر سے ہوں. تو امامت مسکرائی. میرے مولا نے فرمایا نہ تو میرا امتی ہے اور نہ تو میرے شہر سے ہے، بتاؤ تو کون ہے؟ تجھے بادشاہ روم نے فلاں کے پاس بھیجا تھا، اور جب وہاں سے جواب نہیں ملے تو اس نے میرے پاس بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا کہ مولا پھر میں سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ کہا کہ نہیں، دیکھو یہ جو دو بچے کھیل رہے، جو دو بچے سامنے ہیں نا، یہ دو میرے بیٹے ہیں حسن و حسین. ان میں سے جس سے سوال کرنا چاہے، ایک مرتبہ یہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد امام حسین سے سوال کرنا چاہتا ہے، لیکن سرکار امام حسن آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا کہ ٹھہر جا، میرے بھائی سے نہیں مجھ سے سوال کر، اور تجھے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ تجھے بھیجا کس نے اور تیرے دل میں سوال کیا ہے، تو کون سے سوالات لے کے آیا ہے. تو پوچھنا چاہتا ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، تو پوچھنا چاہتا ہے مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے، تو خنثی سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے،
تو قوس اور قزح سے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے، تو سوال کرنا چاہتا ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک پہ دوسری زیادہ سخت ہے۔ سن، حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ ہر انسان چیک کر لے ہی پہ بیٹھ کے۔ آنکھ سے جو اکثر چیز دیکھی جاتی ہے وہ حق ہوتی ہے، کان سے جو چیز سنی جاتی ہے وہ اکثر باطل ہوتی ہے۔ حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے۔ کہا کہ تو کہہ رہا ہے کہ مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ سن، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ایک سورج کے برابر ہے کہ وہ جب نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے تو اتنی دیر میں وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کو طے کر لیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک مظلوم کی آہ کے برابر اور ایک نظر کے برابر۔ انسان ایک نظر اٹھائے تو جتنی مسافت طے کر لے اتنی مسافت زمین اور آسمان میں ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی، خنثی سے متعلق سوال ہوا تو ہر چیز ممبر سے پڑھنے والی ہوتی بھی نہیں ہے، تو اس سے آگے اب آپ سماعت فرمائیے۔ اب میرے مولا نے فرمایا تو سوال کرتا ہے نا وہ 10 چیزیں کون سی ہے جو ایک دوسرے پر غلبہ رکھتی ہے، جو ایک دوسرے پر سخت ہے؟ سن، سب سے پہلی سخت چیز کا نام ہے پتھر۔ پتھر سے زیادہ سخت ہے لوہا جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ سخت ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت ہے پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ سخت ہے بادل جو اپنے اندر اسے سمو لیتا ہے۔ بادل کے اوپر غالب ہے ہوا جو اپنے دوش پر بادل کو لے کے چلتی ہے۔ ہوا کے اوپر غالب ہے وہ ملک جو ہوا کو چلاتا ہے، اور اس ملک کے اوپر حاوی ہے ملک الموت جو اس ملک کو بھی موت دے گا، اور اس ملک الموت پہ حاوی ہے موت جو ملک الموت کو بھی آئے گی۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا ملک الموت پہ اللہ کا امر حاوی ہے، غالب ہے۔ نہیں پہنچا پایا کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر اس انداز سے پہنچاؤں گا تو اسی انداز سے آپ سنیں گے بھی، ہے نا؟ بالکل آسان کر دیتا ہوں۔ 10 چیزیں بتائیں مولا نے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امر، امر کیا ہے؟ جی حکم ربی نا، یہ ہے کیا؟ پروردگار عالم نے کہا جب میں اس میں اپنا امر داخل کر دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ جب میں اس میں اپنا امر داخل کر دوں آدم کے پتلے میں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں اس میں نور کو داخل کر دوں ان کا تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ امر کوئی اور نہیں ہے، یہ امر میرے مولا ہے اور ائمہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ توجہ رکھیے گا، یعنی میرے مولا بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو پتھر کے اوپر غالب کیا ہے؟ لوہا، لوہے پہ غالب پانی، لوہے پہ غالب آگ، آگ پہ غالب پانی، پانی کے اوپر غالب بادل، بادل کے اوپر غالب ہوا، ہوا کے اوپر غالب جو چلائے ملک، ملک کے اوپر غالب ملک الموت، ملک الموت کے اوپر غالب موت، اور جو ملک الموت کو موت دے۔ توجہ بھائی، ایک چیز دوسرے کے اوپر غالب ہو گئی نا تو سب کے اوپر غالب ہے موت، اور موت کے اوپر غالب ہے غالب کل غالب علی ابن ابی طالب۔ آپ تو سب قبول کر لیں گے مولا کی فضیلت ہے کیونکہ یہاں کوئی مقصر ہے نہیں، الحمدللہ سب مولا کے چاہنے والے ہیں، دل کشادہ ہے، ظرف اس قابل ہے کہ فضیلت کو قبول کر لیں۔ لیکن بعض ہوتے ہیں ایسے، کہا کہ مولانا یہ تو آپ نے دعویٰ کیا ہے، دلیل دیجئے۔ اب ہم دلیل دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا سب، سورہ رحمان میں ایک آیت ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔
بھئی توجہ رکھیے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ ہم نے کہا کہ اگر اللہ کا چہرہ مان لیا جائے تو اللہ اللہ نہ رہے، تو تلاش کیجئے وجہ اللہ کہاں ہے۔ وجہ اللہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب ہے۔ سب کو موت آئے گی، علی کو موت نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیجئے۔ عزیزان گرامی، جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ کاش کہ ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور یہ امام حسن کس کے بیٹے ہیں؟ رسول اللہ کے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی اور سرکار علی ابن ابی طالب نے کبھی محمد حنفیہ کو بھیجا، کبھی عباس سرکار ابو الفضل عباس کو بھیجا، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ ان کو جنگ میں کیوں بھیج رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین کو کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے تھے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں اور یہ عباس میرا بیٹا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کو آواز دیتے تھے اور پکارتے تھے تو کیسے؟ یا ابل حسین کہہ کر۔ کیا کہتے تھے؟ یا ابل حسین۔ اور جب امام حسین مولا کائنات کو پکارتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا ابل حسن۔ لیکن جب رسول خدا کو آواز دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا ابتا، اے میرے بابا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مل جل کے ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ اور آپ کی سخاوت تو مشہور ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور آج کی مجلس سے بھی پروردگار عالم آپ کو ہر قسم کا رزق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سرکار امام حسن کے صدقے میں ہر قسم کا رزق آپ کی قسمت میں پروردگار عالم لکھ دے۔ یہ کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام۔ دسترخوان وسیع ہے آپ کا، مشہور ہے دسترخوان۔ اور سخاوت کا عالم کیا ہے کہ اہل بیت نے آپ کو کریم کہا ہے۔ اور جب وہ فقیر شام آیا نا مدینے میں، اور سب اصحاب کو بلایا اس نے اور معزز شخصیتوں کو بلایا، تو اس نے امام حسن کو بھی بلایا۔ اور جب امام حسن کو بلایا تو وہ ہر ایک کو تحفے دے رہا تھا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ توہین امام علیہ السلام۔ اور ایک مرتبہ میرے مولا کے دل کو دکھانے کے لیے اس نے ایک جملہ کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا، جو جگر خارا ہے اس نے نام لیا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ تو سرکار امام حسن نے اس کی طرف دیکھا، جتنا سب کو دیا تھا نا سونا، اتنا صرف امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور کہا کہ یہ آپ کے لیے۔ سرکار امام حسن علیہ السلام اٹھنا چاہتے ہیں۔ اسی مجمع میں مولا کا ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد نالین لی اور مولا کے قدموں کی طرف بڑھائی اور مولا کو پہنا دیا۔ اللہ اکبر۔ مولا کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ مولا نے دست شفقت کو پھیرا، بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے آگے بڑھنے لگے، مال کی طرف نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ شاید یہ مال کم ہے، کہا کہ اس میں اور اضافہ کیا جائے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے مال کی طرف دیکھا اور اپنے اس چاہنے والے کی طرف دیکھا کہ جو دربار میں مولا کی نالین کو، جوتیوں کو پہنانے کے لیے آگے بڑھا تھا، اور متوجہ ہونے کے بعد کہا، اے میرے چاہنے والے، یہ سارا مال تیرا ہے۔ اور ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھنے کے بعد مسکرائے، یعنی مولا نے بتا دیا کہ جتنا مال تو ہمیں دینا چاہتا ہے اتنا مال ہم اپنی جوتیاں پہنانے والوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد خاموش نہیں ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اور یہی وجہ تو ہے عزیزان گرامی
इस चीज को मैंने गुज़िश्ता मजलिस में भी पढ़ा था कि जब चंद लोगों को सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम देखते थे तो दीवार की तरफ अपना रुख कर लिया करते थे, और जब लोगों ने पूछा कि सरकार इमाम हसन आप इन लोगों के चेहरों को क्यों नहीं देखते, तो मेरे मौला ने तड़प के फरमाया कि जब मैं इनके चेहरों को देखता हूं तो फिर मुझे वो मंजर याद आ जाता है कि जिस वक्त मेरी मां के पहलू पे जलता हुआ दरवाजा गिर रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सरकार सैयदुश्शुहदा के। आज तक हम इमाम हुसैन का पुरसा देते आए थे अहले बैत की बारगाह में, आज इमाम हसन का पुरसा इमाम हुसैन की बारगाह में हमें पेश करना है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हसन को मुतअद्दिद मर्तबा जहर दिया गया लेकिन जहर ने कोई असर नहीं किया। लेकिन वो वक्त भी आया कि जब हाकिम कूफा ने जोधा इब्ने अशस को आमादा किया कि अगर तू सरकार इमाम हसन को जहर देगी तो फिर मैं तुझे 1000 अशरफी अता करूंगा और यजीद से अपने बेटे का यजीद से तेरी मैं शादी करा दूंगा। लेकिन अजीज़ान गिरामी, उस मलूना ने जहर दे तो दिया, लेकिन जब ये माविया के पास पहुंची है तो माविया ने इसे दरिया में डलवा दिया, ये कहकर कि जो हसन की वफादार नहीं हो सकती है वो मेरे बेटे की वफादार क्या हो सकती है। अल्लाह अकबर। सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो ज़माना देखा है वो भी बड़ी मुसीबत का ज़माना देखा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये कौन हसन है कि जिसने सबसे पहले रसूल का गम को बर्दाश्त किया, उसके बाद हजरत अली के सर पे लगी हुई ज़रबत को भी देखा, माँ के पहलू पे जलते हुए गिरते हुए दरवाजे को भी देखा। लेकिन मैं कहूँगा आका, आपने बड़ी मुसीबतें देखी, लेकिन आपका भाई हुसैन करबला के मैदान में क्या क्या मुसीबतें देख रहे हैं। कभी ओनो मोहम्मद के लाशों को देखा, कभी अली अकबर के लाशें को देखा, कभी अपने भाई अब्बास के लाशें को देखा, और कभी एक नन्हे से शहजादे अली असगर के लाशों को देखा। अल्लाह अल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। परवरदिगार इन आवाजों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, कोई गम न देखे सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, वो वक्त भी आया कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया और आपके कलेजे के 70 टुकड़े तश्त में आ गए। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा भाई ने भाई को देखा और इमाम हसन ने फरमाया, हाँ मेराज वाली रिवायत सच साबित हुई। लोगों ने पूछा कि मौला ये मेराज वाली रिवायत कौन सी है, तो मेरे मौला ने फरमाया कि जब नाना रसूल मेराज पे गए तो वहां पर 2 हुजरों को देखा, एक सब्ज हुजरा था, एक सुर्ख हुजरा था। जब जिब्रील से पूछा कि हुजरे कैसे हैं, कहा कि ये हसन और हुसैन के हुजरे हैं। एक को जहर दे के शहीद किया जाएगा, एक को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। एक मर्तबा हुसैन अपने भाई हसन से लिपट गए। तारीख कहती है कि दोनों भाई बहुत देर तक रोते रहे। मैं कहूंगा इमाम हसन, अरे आपका आखिरी वक्त है, भाई हुसैन मौजूद है, लेकिन करबला के मैदान में जब शिम्र का खंजर चल रहा होगा, अरे कोई हुसैन के करीब ना होगा। अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, अरे वो वक्त भी आया जब इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम हुसैन ने गुस्लो कफन को पहनाया, अरे जनाजा लेके चले। अरे मैं कहूंगा आका हसन, अरे आपको गुस्ल भी दिया गया, आका हुसैन ने आपको कफन भी पहनाया, लेकिन आए हुसैन इब्ने अली को न कोई गुस्ल देने वाला था, न कोई कफन पहनाने वाला। अरे बैलाश के पास से होती हुई गुजरी, बेकफन लाशे को देखा, और एक मर्तबा का है मेरे भाई हुसैन
ارے زینب بڑی شرمندہ ہے، ارے تجھے کفن نہ دے سکی، زینب خود بے رنا ہے میرے بھائی حسین۔ اللہ اللہ، تو ایک مرتبہ امام حسن کا جنازہ اٹھا اور جیسے ہی اٹھ کے چلا، ایک ملونہ کے حکم سے امام حسن کے لاشے پہ تیروں کی بارش ہوئی، عباس کو جلا لایا، حسین آگے بڑھے، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، ارے جنازہ واپس گھر میں آیا۔ میں پوچھتا ہوں اگر بہنوں کے سامنے کسی بھائی کا جنازہ آ جائے بہنیں تڑپ جاتی ہے، لیکن آئے زینب کے سامنے حسن جیسے بھائی کا لاشا اور لاشوں میں تیر پیوست ہو، ارے زینب ام کلثوم کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ زینب آگے بڑھی، ایک ایک تیر کو لاشے سے نکالا ہوگا، میں کہوں گا شہزادی، ارے آقا حسن کے لاشے میں تیر، ارے کربلا میں آقا حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہوگا، کوئی تیر نکالنے والا نہ ہوگا۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ حسین